السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ نواز شریف سے ایرانی سفیر کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ۔ لیگی قائد میاں نواز شریف کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر اظہار افسوس۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیر مقدام نے کہا کہ پاکستان کے ممنون ہیں، پاکستانی عوام نے دوستی کا پورا حق ادا کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جاتی عمرہ رائے گنج میں نواز شریف سے ایرانی سفیر کی ہونے والی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں تجارتی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی تعلقات پر بھی گفتگو ہوئی۔ تینوں رہنماؤں نے پاک ایران بارڈر آف سیکیورٹی کو بارڈر آف اکانومی بنانے کی تجویز پر اصولی اتفاق کیا۔ ملاقات میں ایران اور پنجاب کے درمیان زراعت، لائیو اسٹاک اور دیگر شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایران کی جانب سے پنجاب سے گوشت کی امپورٹ 40% سے 70% تک بڑھانے پر اتفاق ہوا، جبکہ پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی تجارت $10 ارب تک بڑھانے کے معاہدے میں پنجاب کے تجارتی کردار پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں اصفہان، مشہد اور لاہور کے جڑواں شہروں کے ثقافتی روابط کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ ملاقات کے دوران پنجاب میں فارسی زبان کے فروغ کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا گیا، جبکہ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدام نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو دورہ ایران کا تحریری دعوت نامہ پیش کیا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی دورہ ایران کی دعوت دی۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے ملاقات میں دورہ ایران کی یادیں تازہ کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور سابق وزیر اعظم نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر رنج کا اظہار کیا۔ لیگی قائد میاں نواز شریف نے کہا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر ایرانی عوام کے دکھ کو دل سے محسوس کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ شہید ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات یادگار رہی، ان کی شخصیت متاثر کن تھی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے 1 ملاقات میں تجارتی، ثقافتی تعلقات کے فروغ پر سود مند گفتگو ہوئی۔ بجٹ پر ڈیڈ لاک برقرار، پیپلز پارٹی کے مطالبات منظوری تک غیر مشروط حمایت سے معذرت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ہونے والی ملاقات نتیجہ خیز نہیں رہی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی ملاقات نتیجہ خیز نہیں رہی، جس پر پیپلز پارٹی نے مطالبات منظوری تک بجٹ کی غیر مشروط حمایت سے معذرت کر لی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے حکومت کو بجٹ اجلاس میں شرکت اور بجٹ پر ووٹ کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ پیپلز پارٹی مطالبات کے حوالے سے سابقہ پوزیشن پر موجود ہے۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کو مطالبات منظوری کے حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ دریں اثنا ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کا بجٹ اجلاس میں علامتی شرکت کا فیصلہ برقرار ہے۔ پارٹی نے آج کے بجٹ اجلاس کے لیے 4 MNEs کو نامزد کیا ہے۔ شازیہ مری، نفیسہ شاہ، مرزا اختیار بیگ اور شگفتہ جمانی بجٹ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ دوسری جانب حکومت اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی بیٹھک آج پھر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی کمیٹی میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف شامل ہیں۔ پنجاب سے ندیم افضل چن اور علی حیدر گیلانی پیپلز پارٹی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ حکومتی کمیٹی میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف ہوں گے۔ کمیٹی میں پنجاب حکومت کی نمائندگی رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق کریں گے۔ پنجاب میں اضافی وصول کردہ کرائے کی 14 لاکھ سے زائد کی رقم مسافروں کو واپس۔ کرائے کی مد میں ناجائز طور پر وصول کردہ رقم واپس ملنے پر مسافروں کی خوشگوار حیرت۔ رقم واپس ملنے پر کئی بزرگ خواتین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو دعائیں دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں اضافی وصول کردہ کرائے کی 14 لاکھ سے زائد کی رقم مسافروں کو واپس۔ مجموعی طور پر 14,67,921 روپے کی رقم سواریوں کو واپس کی گئی۔ کرائے کی مد میں ناجائز طور پر وصول کردہ رقم واپس ملنے پر مسافروں نے خوشگوار حیرت کی۔ مسافروں نے حیرانی اور پریشانی میں سوال کیا کہ پیسے کیوں واپس کر رہے ہیں، جس پر ڈپٹی کمشنرز اور پولیس عملے نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر اتنا ہی کرایہ دینا ہے جتنا حکومت نے مقرر کیا ہے۔ سرکاری ریٹ سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو 27,84,500 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ گرینڈ آپریشن کے پہلے دن 3,220 گاڑیوں میں ریٹ چیک کیے گئے۔ خلاف ورزی پر 1,448 گاڑیوں کے چالان اور 354 گاڑیاں بند کر دی گئیں۔
جبکہ مقررہ نرخ سے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف نامقدمات بھی درج کیے گئے۔ رقم واپس ملنے پر کئی بزرگ خواتین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو دعائیں دیں۔ اٹک، راولپنڈی، مری، چکوال، جہلم، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، سرگودھا، خوشہ، میاں والی، بھکر، چنیوٹ، فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنرز کی قیادت میں جانچ پڑتال کی گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، ڈی جی خان، لیا، بہاولپور، مظفر گڑھ، راجن پور میں بھی مختلف ٹرانسپورٹ اڈوں اور روٹس پر چیکنگ کی گئی۔ وفاق سنجیدہ ہو، 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ قبول نہیں، کہیں عوام بے قابو نہ ہو جائے، گنڈا پور کی پھر دھمکی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بجلی سے جڑے مسائل حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی۔ مزید جانتے ہیں سپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق اجلاس ہوا، جس دوران صوبے میں لوڈ شیڈنگ کی تازہ صورتحال، ریکوری اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایک ماہ میں کے پی کے حکومت کے تعاون سے 1 ارب روپے کی ریکوری کی گئی، پیسکو کی تنصیبات اور عملے کو پولیس کی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ عید الاضحیٰ پر 0 لوڈ شیڈنگ کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن عمل درآمد نہ ہوا۔ عید کے موقع پر بیشتر علاقوں میں 12 سے 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ بجلی کی بندش کے سبب 1 مئی سے اب تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف 81 احتجاجی مظاہرے ہوئے، جس میں خواتین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بجلی سے جڑے مسائل حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وفاقی حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی۔ عید کے موقع پر بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ علی امین کا کہنا تھا کہ خاطر خواہ ریکوری کے بعد بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ناروا لوڈ شیڈنگ کے باعث لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے اور عوامی رد عمل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کسی ایک سیاسی جماعت یا صوبائی حکومت کا نہیں، لوڈ شیڈنگ ایک عوامی مسئلہ ہے اور عوام کا رد عمل بیجا نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر کہا کہ صوبے میں 12 گھنٹوں سے زیادہ بجلی لوڈ شیڈنگ کسی صورت قبول نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوامی رد عمل قابو سے باہر ہو جائے۔ وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ صوبے میں لائن لاسز کو ختم کرنے کے لیے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔